ناظرین، اہل سنت کی صفوں میں، اہل سنت کے جلسوں میں، محافل میں آنے والے ان کاروباری، پیسے کے پجاری، بے عمل نعت خوانوں نے جہاں اہل سنت کے وقار کو، عزت و احترام کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے، وہاں ان جاہل نعت خوانوں نے اب اہل سنت کے علماء کرام کی بھی برسر ممبر توہین اور اہانت شروع کر دی ہے۔ ناظرین کرام، اپنی باجی کا دوپٹہ اوڑھ کر آنے والے، اپنی ہمشیرہ کا کرتا پہن کے آنے والے، بڑکیلے لباس میں ممبر پہ آنے والے ان جاہلوں نے اہل سنت غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب سکرین پہ ملاحظہ کریں، یہ وہ مناظر ہیں کہ جب ایک نعت خوان بار بار اپنے یہ کہہ رہا ہے کہ منافقوں کے چہرے پہچان لو، گستاخوں کے چہرے پہچان لو، ایسے جملے کہہ کر وہ ایک عالم دین کی طرف ایک محفل کے اندر جہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں وہاں پہ اشارہ کر کے وہ ایک عالم دین کی توہین کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، اور وہ عالم دین بیچارے سر عام اپنی تذلیل ہونے پہ سر جھکائے کھڑے ہیں، سر جھکا رہے ہیں۔ آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کی معرفت تمہیں کس نے دی ہے؟ اس نبی کی محبت سکھائی کس نے ہے؟ علماء نے سکھائی ہے۔ دینی کرام، میرا آپ تمام سننے والوں سے سوال یہ ہے کہ علماء کرام کے اختلافات، فقہی و فکری عقائد کے حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا ایک عام بازاری نعت خوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ سر عام ہزاروں لوگوں کی مجلس میں ایک عالم دین کی تذلیل کرے؟ میرا سوال آپ سننے والوں سے یہ ہے کہ ہم بحیثیت اہل سنت کس سمت جا رہے ہیں؟ ہماری ترجیحات کا معیار کیا ہے؟ ہمارے عرس اور میلے میں اب کوئی فرق نظر نہیں آتا، ہماری محافل پہ کروڑوں اور اربوں خرچ ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان اربوں خربوں سے ہماری نسل کو اور اسلام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا ان اربوں اور خربوں جو خرچ ہو رہے ہیں محافل کے اوپر، اگر ان سے ہم چند مدارس بنا لیں تو یقیناً اہل سنت تا قیامت شاد و آباد رہ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اہل سنت کے اس اجڑے ہوئے گلستان کو دیکھ کر دکھتے ہوئے دل کے ساتھ فقط اتنا ہی کہوں گا کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دے، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھا دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے دے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ آپ اس اجڑے ہوئے چمنستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کس طرح سے اہل سنت پھر سے شاد و آباد ہو سکتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔